اگر قیامت تک آنے والے امت مسلمہ کے افراد کے ایمان کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ایمان رکھ دیا جائے تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کا پلڑا جھک جائے گا اور قیامت تک آنے والے افراد کے ایمان کا پلڑا ہلکا ہو کر اٹھ جائے گا۔ ایسا کو کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی کیا خصوصیت تھی، کیا ابو بکر رضی اللہ عنہ کو یہ مقام کیسے ملا کہ افضل البشر بعد الانبیاء، یعنی کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کسی کو کوئی مقام ہو تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کا وہ مقام تھا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ایمان ایسا مضبوط تھا کہ ان کو وہ مقام ملا تھا۔ کیا ابو بکر رضی اللہ عنہ ایسی پوری رات نماز عبادت پڑھتے تھے، عبادت کرتے تھے؟ ایسے نمازیں پڑھنے والے تو دوسرے بھی افراد ہوں گے۔ کیا ابو بکر رضی اللہ عنہ پورے سال بھر روزے رکھتے تھے؟ نہیں، ایسے روزے رکھنے والے امت مسلمہ میں دوسرے افراد بھی ہوں گے۔ تو ایسی کیا خصوصیت تھی کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو یہ مقام ملا؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا یقین اور جبرائیل علیہ السلام جو وحی لاتے تھے ان کے اوپر جو یقین، اور انبیاء تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک باتوں پر ان کا جو ایمان تھا، ایسا ایمان کسی کا نہیں۔ ایک بار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے لیے مال مانگا کہ جو مال ہے وہ دین کے راستے میں لے آؤ۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پاس جو تھا وہ آدھا گھر پر چھوڑ کے آئے، آدھا لے کے آئے، اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں جو بھی سامان تھے یہاں تک کہ جھاڑو تک لے آئے، گھر میں کچھ نہیں چھوڑا۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ گھر سے کیا کیا لائے اور گھر پر کیا چھوڑا، تو فرمایا کہ میں گھر میں سے سب کچھ لے آیا ہوں، یہاں تک کہ جھاڑو بھی لے آیا، اور گھر پر میں نے اللہ کے اور اللہ کے رسول کو چھوڑا ہے۔ وہ ان کا ایمان تھا، ان کا یہ ایمان تھا، اسی لیے ان کو یہ مقام ملا تھا۔ وہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ ان کو ایمان یہ مضبوط تھا، اسی لیے ان کو یہ ایمان کا درجہ، ان کو یہ رتبہ ملا تھا۔ ایک بار عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی قسم کھا کے کہتے تھے کہ اللہ کی قسم، میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ایمان کا میں خلاصہ کرتا ہوں کہ ان کا ایمان ایسا ہے کہ اگر ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ایمان ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں قیامت تک آنے والے افراد کے ایمان کو رکھ دیا جائے، پھر بھی ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ایمان کا پلڑا جھک جائے گا اور دوسری افراد کے ایمان کا پلڑا ہلکا ہو کر اٹھ جائے گا۔ ایسا کیوں؟ کہ ایمان ان کا اتنا مضبوط تھا۔ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔